میرے پاس کچھ ایسی خبریں آج کے جو ہلا کر رکھ دیں گی. یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پہ اس لیول تک پہنچ جائے گا. میں یہ خبر آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا کنونشن ہوا پاکستان میں. اس میں آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف گئے. اوورسیز پاکستانی شکوے بھی کرتے رہے کہ ہماری بھی بات سنیں، ہمیں ہی باتیں سنائی جا رہی ہیں، ہم سے آپ ہی بات کر رہے ہیں. تو نہ کوئی پلان دیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کو، نہ کوئی حکمت عملی بتائی گئی، نہ کوئی روڈ میپ ہے. ایئرپورٹ تک کے اوپر تو ان کو عزت ملتی نہیں ہے. ہر جگہ پہ یہ پریشان ہوتے ہیں. ان کی جائیدادوں پہ پاکستان میں قبضہ ہو جاتا ہے، کوئی چھڑوا نہیں سکتا. تو اوورسیز کے حالات پاکستان میں کیا ہوتے ہیں ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ وہ اوورسیز ہیں جنہیں ووٹ ڈالنے کا حق بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی حکومت نے آج تک نہیں دیا. اسی لیے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو رائٹس لے کر دیتے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے، لیکن انہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ملا بدقسمتی سے پاکستان میں. کہ یہ باہر بیٹھ کے دنیا کے کئی ممالک میں ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ ڈال سکیں، لیکن پاکستان میں اس لیے یہ حق نہیں دیتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی تقریباً 100% ہی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کتنے ملک گھوم گھوم کے یہاں برطانیہ پہنچا، بے شمار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. مجھے شاذ و نادر شاید کو بندہ یاد بھی نہیں ہے، کوئی ایک آدھا ملا ہو کہ جو یہ کہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا. یعنی سارے لوگ ہی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی. بندہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کہ جو کہیں اور سپورٹ کر رہا ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا سیاستدانوں کو کسی اور جماعت کو سپورٹ کرے. ایسا بندہ نہیں ملتا. تو اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں دیا. آرمی چیف کے سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کے دشمنوں کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے. نہ تو مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی مٹھی بھر لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر پاکستانیوں کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس ملک کے لوگ ہی اس کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. پھر آرمی چیف کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی فوج ہر مشکل سے بآسانی نبرد آزما ہو سکتی ہے. دیکھیں، لوگ فوج کے ساتھ تو کھڑے ہیں، لیکن جو فوجی قیادت ہے اس سے لوگوں کے شکوے اور شکایتیں ایک گیپ پیدا ہو گیا. اسی وجہ سے پاکستان کی فوج میں اور پاکستان کی عوام میں ایک گیپ پیدا ہو چکا ہے. عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں، سب لوگ یہ کہتے ہیں. ہم جتنے اپنے فوجی دوستوں سے ملتے ہیں، ان سے ہماری بات ہوتی ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ گیپ پیدا ہو گیا ہے. آپ کوئی بھی سروے کروا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام عمران خان کو چاہتی ہے، وہ اس کو مینڈیٹ دیتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ زبردستی ان لوگوں کو لے کر آئی جنہیں پہلے چور اور ڈاکو ثابت کر دیا گیا قوم کی نظروں میں، اور اب انہیں زبردستی پاکستان میں لا کر مسلط کر دیا گیا ہے. ان پالیسیز کی وجہ سے لوگ اپنے فوجی ادارے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ہو رہا ہے. دیکھیں، اس کا پتہ کرنا ہے تو آپ جنرل باجوہ سے پتہ کر لیں کہ کیا وہ آزادی سے پھر سکتے ہیں باہر دنیا میں بغیر پروٹوکول کے. ندیم انجم صاحب کو بتائیں نا وہ کدھر ہیں، کس ملک میں ہیں، کہاں وہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ کو دیکھ لینا. قاضی فائد عیسیٰ کہیں پہ حلیے بدل کے بیچارے پھر رہے ہیں، سامنے نہیں آ سکتے. پھر آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دہشت گرد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب ہمارا بگاڑا ہمارے اپنوں نے بگاڑا، ہم نے خود بگاڑا. جبری طور پہ انسانوں کو لاپتہ کرنا ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا پھر نسلیں کاٹتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں، ایسی محرومیاں اور ایسے مظالم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے. ایک دور میں ہم نے ایسی غلطیاں بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ کی تھی جو آج ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. افسوس ہم نے کچھ نہیں سیکھا. اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیسے ہوا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. آپ ہمیشہ اپنا سر فخر سے بلند رکھیں، کیونکہ آپ کا تعلق کسی عام ملک سے نہیں ہے بلکہ آپ ایک عظیم اور طاقتور ملک کے نمائندے ہیں. بات ٹھیک ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ
آپ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. اور سیاست میں یہ آرمی چیف صاحب بھی جانتے ہیں, پوری فوج جانتی ہے کہ فوج بدقسمتی سے سیاست میں کردار ادا کرتی ہے اور قائد اعظم کے فرمودات کی خلاف ورزی کرتی ہے. قائد اعظم نے جو کہا, سابق جو صدر پاکستان ہے عارف الوی, انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا نا کہ قائد اعظم کے جو فرمودات ہیں ان کو بلا دیا, انہیں دفن کر دیا جو انہوں نے کہا تھا, اور ایک جناح ہاؤس کو لے کر کے اتنا بڑا آپریشن کر دیا پورے پاکستان میں, جس کا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے یہاں جناح ہاؤس ہوتا تھا. سب یہ جانتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس ہے. لیکن جب احتجاج ہوا اور ایک عجیب و غریب سچویشن اس ملک میں بن گئی, تو اب وہ جناح ہاؤس ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ وہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں. آرمی چیف نے کہا جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے, اور بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہے. آپ سب نے پاکستان کی کہانی اپنی اگلی نسل کو سنانی ہے, وہ کہانی جس کی بنیاد ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان حاصل کیا. دیکھیں کہانی تو پھر یہ بھی سنانی پڑے گی قوم کو کہ آدھا ملک ٹوٹا کیسے. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب پاکستان حاصل کیا تو فوج نے نہیں کیا, عوام نے حاصل کیا تھا. لیکن جب پاکستان ٹوٹا تو فوج نے بنگلہ دیش میں سرنڈر کیا تھا. جب پاکستان ٹوٹا تو اس کے لیے ذمہ دار اس وقت کا فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان تھا اور اس کا چمچہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. تو اس وقت ملک ٹوٹا سیاستدانوں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے رہنما جنرل یحییٰ کی وجہ سے. قوم کو یہ بھی بتانا پڑے گا, آنے والی نسلوں کو جب تک ہم یہ کہانی نہیں سنائیں گے تب تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا. اور برین ڈرین یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز, آپ کے انجینئرز, آپ کے پڑھے لکھے لوگ, آپ کے سرمایہ کار, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں پیسہ لگانا تھا اور دماغ لگانا تھا, وہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر تیزی سے باہر ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں. بہت سارے ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں. یہاں برطانیہ میں مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے مایوس ہو کر یہاں آ گئے, ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں, وہاں ہمیں زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے, یہاں ہم سخت زندگی گزار رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ہمارا اور ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو کچھ کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, تو وہ مایوس ہو کر یہاں پر آ رہے ہیں. اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں اس کو برین ڈرین نہ کہا جائے, اس کو برین گین کہا جائے. بھی مزدوروں کو آپ باہر بھجوائیں, ٹیکنیکل لوگوں کو باہر بھجوائیں. آپ اپنے برین کو تو باہر نہیں بھیج سکتے نا. جس ڈاکٹر کے اوپر, جس انجینئر کے اوپر آپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں بطور قوم, اتنی محنت کرتے ہیں, وہ بجائے کہ آپ کے ملک کو آگے لے کر چلے, وہ جا کے یورپ کی اور امریکہ کی خدمت کرے گا, بیرون ملک چلا جائے گا سرمایہ لے کر, سرمایہ کار بھی. تو یہ تو پتہ نہیں آرمی چیف نے یہ کیوں بات کی, لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی. ایک اور سٹیٹمنٹ آرمی چیف نے دیا, انہوں نے کہا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو تمام اقوام عالم پر پڑتی ہے. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ صرف اور صرف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھنے ہیں نا, تو جنرل باجوہ سے کہیں کہ کسی بھی یورپی ملک میں کھلا پھرے, جذبات پتہ چل جائیں گے. جنرل ندیم انجم ابھی ریٹائر ہوئے, ڈی جی ISI, انہیں کہیں کہ کسی بھی ملک میں کھلا پھریں بغیر پروٹوکول کے, سیکیورٹی کے, آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات پتہ چلیں گے. آپ اپنی اس حکومت کے کسی بھی بندے کو کہہ دیں, خود آ جائیں, کسی کو بھی آرمی چیف صاحب کہہ دیں کہ جناب باہر پھرنا ہے, یورپ کے کسی ملک میں بغیر سیکیورٹی اور پروٹوکول کے کھلا پھریں, دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات وہ کیا ہے, آپ کو وہی پتہ چل جائے گا. یہ جو جذبات ایک بند کمرے میں دکھائے گئے ہیں, یہ جو اوورسیز پاکستانی لائے گئے ہیں مبینہ طور پہ $3,000 کے عوض, کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ $3,000 خرچا گیا, بندوں کو پروٹوکول دیے گئے, بندوں کو اچھی رہائش دی گئی, اچھا کھانا دیا گیا اور ٹریولنگ ٹکٹ دیے گئے, تو بندے پہنچ گئے. اب بندے وہاں یہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری بھی بات سنیں, ہم بھی آئے ہوئے ہیں, ہمیں بات کرنے کا موقع بھی دیں. بہرحال اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے.